اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللهم صل على محمد اللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جینے کا جو نظام مقرر کیا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ پچھلے ہفتے ہماری گفتگو یہی ہوئی تھی کہ انسان اپنے جینے کے لیے نظام کا محتاج ہے، انسان نظام کے بغیر جی نہیں سکتا۔ تو انسان کے لیے اگر وہ خود نظام بنائے گا تو ناقص نظام بنے گا، کوئی اس جیسا دوسرا انسان نظام بنائے گا تو وہ نظام بھی ناقص بنے گا۔ انسان کے لیے بہترین نظام وہی ہو سکتا ہے جو وہ بنائے جو انسان کو بہترین طور پہ جانتا ہے، انسان کی ضروریات کو بہترین طور پہ جانتا ہے، اور خود اس کا کوئی مفاد اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہو۔ اور یہ نظام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے وہ نظام بنایا اور اس نظام کو اللہ نے نام دیا اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی فرمانبرداری، ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے الرٹ رہنا۔ میں اس کے لیے عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی اچھے ہوٹل میں اگر جائیں نا کبھی لنچ کے لیے، ڈنر کے لیے، کسی پارٹی میں، کسی ایسے موقع مناسبت سے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، آپ جب ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیبل کے ساتھ ایک ویٹر کھڑا ہوتا ہے، ہر ٹیبل کے ساتھ اس ٹیبل کا ویٹر ہوتا ہے۔ اب آپ کھانا کھانے میں مشغول ہیں اور وہ جو ویٹر ہے وہ الرٹ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، آپ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کریں، کسی بھی چیز کی خواہش کریں تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً ایک سیکنڈ لگائے بغیر آپ کو پانی چاہیے وہ چند سیکنڈ میں پانی حاضر کر دیتا ہے، آپ کو روٹی چاہیے وہ آپ کو روٹی لا دیتا ہے، آپ کو سالن چاہیے وہ آپ کو سالن لا دیتا ہے، آپ کو پیپسی، کوک، جو چیز آپ کو چاہیے وہ کھڑا ہی اسی لیے ہے کہ ادھر آپ اسے حکم دیں، ادھر وہ اس کی اطاعت کرے۔ یہ جو رویہ ہے نا اس ویٹر کا، اصل میں اسی رویے کا نام ہے اسلام اللہ کے سامنے۔ یعنی مکمل طور پر آپ نے اپنے ذہن میں تسلیم کر رکھا ہے کہ جی میں نے اللہ کو اوبے کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی، اور الرٹ کھڑے ہیں کہ کس وقت میرے لیے کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہی نظام پسند کیا ہے کہ بندہ اللہ کا فرمانبردار ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر اپنے جیسے کسی انسان کے حکم کے مطابق چلے گا، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق چلے گا۔ دو صورتیں ہیں نا، یا انسان حاکم ہے، آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، کسی ملک کے بادشاہ بن جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر تو کوئی حکمران نہ ہوگا۔ اب آپ اللہ کے بھی بندے نہیں ہیں اور کسی بندے کے بھی محکوم نہیں ہیں، تو وہاں کیا چیز آپ کے اوپر حکومت کرے گی؟ آپ کا اپنا نفس، اور جو آپ کے نیچے ہوں گے ان سب کے اوپر آپ کی حکومت ہے۔ یا کوئی اور حکمران ہے اور اس حکمران پر اللہ کی حکومت نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر اس کے اپنے نفس کی حکومت ہے، اور آپ کے اوپر یا آپ کے معاشرے کے اوپر یا اس کے معاشرے کے اوپر اس کی حکومت ہے۔ اللہ کہتا ہے خواہ آپ بادشاہ ہوں خواہ آپ چپڑاسی ہوں، سب اللہ کے بندے ہونے چاہیے۔ نظام یہ ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے بندے، اور اللہ نے اسی اسلام کے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے
तमाम अंबिया को भेजा। जो भी नबी आया, जो भी किताब आई, वो ये पैगाम लेके आया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। यानी हज़रत आदम भी इस्लाम लेके आए, हज़रत नूह भी लोगों को इसके लिए इस्लाम का पैगाम लेके आए, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, जितने अम्बिया आए सारे अम्बिया इस्लाम ही का पैगाम लेके आए हैं। क्या लोगों, अल्लाह के फर्माबरदार होंगे। लेकिन अब मसला ये है कि दीन का ताल्लुक दिल से, जिस्म से। अगर किसी के दिल पे अल्लाह की हुकूमत कायम होती है तो फिर उसका जिस्म भी अल्लाह की इताअत में लग जाएगा। लेकिन अगर दिल पे अल्लाह की हुकूमत नहीं है तो फिर जिस्म पे तो अल्लाह की हुकूमत नहीं बन सकेगी। लिहाजा अल्लाह ने क्या किया, सारी अहमियत इंसान के दिल को दी, सारे मामले की बुनियाद ही कल्ब के ऊपर रखी। आप किसी के दिल को जबरन तब्दील नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह ताला ने भी कह दिया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में किसी पे कोई जबरन नहीं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, ये ठीक है कि हकीकत, हिदायत और सच्चाई ये झूठ से, बातिल से, गुमराही से अलग करके खोल के बयान कर दी गई है। ये हक है, ये बातिल है, ये सच है, ये झूठ है, ये हिदायत है, ये गुमराही है, क्लियर कर दिया। लेकिन अगर दिल हिदायत को मानेगा तो फिर जिस्म भी हिदायत पे चलेगा। दिल ने हिदायत को नहीं माना तो जिस्म हिदायत को कैसे कबूल करेगा? दिल पर इस्लाम आएगा तो फिर जिस्म पे इस्लाम का नफाज होगा। लिहाजा आप देखें, अल्लाह ने किसी भी नबी को ये नहीं कहा कि तू डंडे के जरिए से मेरा दीन लोगों के ऊपर नाफिज कर। 1,24,000 अंबिया की तादाद मशहूर है। कुरान शरीफ में उनमें से 29 अंबिया का जिक्र है और इन 29 अंबिया में से सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनके पास हुकूमत थी। हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी नहीं थे, वो नबी नहीं थे। तो अल्लाह ने जो अंबिया भेजे और उनमें से जिन 29 अंबिया का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, उनमें से 4 के पास इक़्तिदार। बाकी अंबिया का तरीक़ाकार क्या था कि वो दिल में काम करते थे। इन अंबिया ने भी कहीं मुआशरे में लोगों के ऊपर इस्लाम डंडे से नाफिज नहीं किया। रसूलुल्लाह ने कभी डंडे से इस्लाम नाफिज नहीं किया। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम किया, रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान लाए दिल से, जब वो सब लोग, उनकी तादाद ज्यादा हो गई, एक मुआशरा बन गया, तो ऑटोमेटिकली रसूलुल्लाह उस मुआशरे के हुक्मरान बन गए। ऐसे नहीं किया कि जी अच्छा मुआशरा गैर इस्लामी है तो ठीक है जी, मैं पहले तो हुकूमत पे कब्जा करूं, हुकूमत पे कब्जा करने के बाद फिर मैं डंडे के जोर से इस्लाम नाफिज करूंगा। ये बिल्कुल नहीं था। एक बंदा मुसलमान हुआ, यानी दिल से उसने रसूलुल्लाह की रिसालत को कबूल किया, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक मुआशरा बन गया। अब कुदरती सी बात है कि जब एक ऐसा मुआशरा मौजूद हो जो सारे का सारा रसूल पे ईमान रखता हो और रसूल भी उस मुआशरे में मौजूद हो, तो ऑटोमेटिकली उस मुआशरे के ऊपर हुकूमत उसी रसूल की बनेगी। तो पहले लोगों ने दिल से तस्लीम किया, फिर रसूल की हुकूमत बनी। ये नहीं है कि पहले रसूल ने हुकूमत बनाई और फिर डंडे से इस्लाम नाफिज किया। डंडे से इस्लाम नाफिज नहीं किया कभी भी। 1,24,000 अंबिया में से 4 को निकाल दे, 4 तो 1,24,000 में से कोई बड़ी तादाद नहीं है ना। तो इतनी भारी तादाद में से अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 को इख्तिदार दिया और बाकी किसी को इख्तिदार नहीं दिया।
تو کیا اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ڈنڈے کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اسلام نافذ کروانے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھنا چاہتا، آپ ڈنڈے سے نماز پڑھواتے ہیں اس کو، اس نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں بنے گا، وہ منافق بن جائے گا۔ وہ دل سے نماز نہیں پڑھنا چاہتا اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میری حکومت آ گئی ہے، اب مسجد میں ہم رجسٹر بھی رکھ دیں گے اور سارے لوگوں کے نام بھی لکھ دیں گے، مسجد میں حاضری لگا کریں گے، اور جس بندے کی حاضری شارٹ ہوں گی اس کو جاب بھی نہیں ملے گی، اس کی فرض کریں سزا کے طور پر اس کی تنخواہ کاٹ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ سعودی عرب میں ہے، جن لوگوں کو حقیقت حال کا نہیں پتا وہ کہتے ہیں یار کتنا اچھا ملک ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ دکان میں کھڑے ہوئے ہیں اور سودا آپ نے لے لیا ہے، آپ جیب سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں، وہ کہتا صلات صلات صلات، سودا کینسل ہو جاتا ہے، وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا۔ لوگ کہتے ہیں یار کتنے نمازی لوگ ہیں، کتنے دیندار لوگ ہیں، اندر کی بات کا لوگوں کو نہیں پتا۔ وہ اندر کی بات ایک بندے نے مجھے بتائی کہ جناب اگر نماز کے وقت پر دکان کھلی ہو تو جرمانہ ہو جاتا ہے، ان کو 5,000 سعودی ریال جرمانہ ہو سکتا ہے، اور 5,000 سعودی ریال کا مطلب 80,000 پاکستانی روپیہ۔ تو کوئی گاہک تو ایسا نہیں ہے جو ایک وقت میں کھڑے ہو کے 80,000 کی شاپنگ کر رہا ہو۔ تو نتیجے کیا نکلتا ہے کہ دل سے تسلیم نہ کیا ہو اور ڈنڈے سے منوایا جائے تو اس کے نتیجے میں منافقت پیدا ہوتی ہے، اسلام معاشرے کے اندر نافذ نہیں ہوتا۔ اللہ کے انبیاء نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اللہ نے امی لوگوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ طریقہ ہے اسلام نافذ کرنے کا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو اللہ کی آیات سناتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی آیات سے واقف ہو جائیں، اللہ کی آیات سے آشنا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باخبر ہو جائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ وہ دل جس نے اللہ کی حکومت کو یا قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا ہے، اس دل کو پاک کرتا ہے۔ آیات کے ذریعے سے دلوں کو پاک کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جب دل پاک ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے، دل صحیح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر لے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ تسلیم کر لے، مان لے کہ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس نے سنی ہوئی ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم اسے دے دی گئی ہے، دل بھی اس کا ٹھیک کر دیا گیا ہے، اب یہ خود بخود اسلام کے راستے پہ چلے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی ڈنڈے لے کے نکلو اور جہاں تمہیں نظر آئے کہیں کوئی شراب خانہ یا کوئی بندہ شراب پیتا ہوا یا کسی کے پاس کوئی شراب نظر آئے، جاؤ جناب یہ ڈنڈے لے کے حملہ کر دو اور شراب ختم کرو۔ نہیں، جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا، جن لوگوں کے گھروں میں شراب پڑی ہوئی تھی انہوں نے خود ہی شراب نکال کے باہر گر دیا۔ کیوں؟ دل مان چکا تھا کہ جی میں نے اللہ کے حکم کو ماننا۔ آپ طے کر لیتے کہ جی میں نے فلانے کی ہر بات ماننی ہے، بس اس کے بعد پھر اس کو ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈنڈا وہاں چلتا ہے جہاں دل کسی چیز کو نہیں مان رہا ہوتا۔ تو جس بھی معاشرے میں اسلام کا نفاذ حکومت کے ذریعے سے ہوگا، وہاں جسموں پہ نفاذ ہوگا، دل کے اوپر نافذ نہیں ہوگا۔ اور جب دل پہ اسلام نافذ نہ ہو، جسم پہ اسلام نافذ ہو جائے، اسی کا نام تو منافقت ہے، اور منافقت کفر سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمارے پاس تین آپشن ہیں کہ یا ہمارا معاشرہ مسلمان معاشرہ ہو، یا ہمارا معاشرہ
کافر معاشرہ ہو یا ہمارا معاشرہ منافق معاشرہ ہو، ڈنڈے کے ذریعے سے اسلام نافذ کر کے جو معاشرہ بنایا جائے گا وہ اسلامی معاشرہ نہیں بنے گا، وہ منافق معاشرہ بنے گا۔ لہذا آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی شخص، چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہے یا کوئی مخصوص گروہ ہے، جو ڈنڈے یا کلاشنکوف لے کے کہتے ہیں کہ جی ہم معاشرے میں اسلام نافذ کریں گے، اسلام نافذ نہیں ہوگا، منافقت نافذ ہوگا۔ اور منافقت سے کفر بہتر ہے، لوگوں کو کافر رہنے دیں، منافق نہ بنا۔ تو بات کیا ہے؟ دل کے اوپر کام کرنے کی، اصل بات دل کی۔ انبیاء نے دلوں پہ کام کیا، اور ہمیں بھی اگر اپنے معاشرے میں اسلام کو پھیلانا ہے تو ہم دلوں پہ کام کریں، اور دل پہ کام کرنے کی پھر مختلف ڈگریز ہیں۔ کسی کا دل خوف زدہ ہو کے کسی کی حکومت کو مانتا ہے، کسی کا دل کسی انعام، اکرام، فائدے کے لالچ میں اس کی اطاعت کرتا ہے، اور کسی کا دل جو ہے اس کی محبت میں۔ سب سے بہتر جو صورتحال ہے وہ محبت ہے۔ آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی دفتر ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، ایک آپ کا ملازم ہے وہ خوف سے یا میں نہیں نہ جاؤں گا تو میری تنخواہ کٹ جائے گی، سرزنش ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے ملازمت سے نکال دیا جائے۔ یہ ایک اس جذبے سے آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اطاعت کی کوالٹی بھی کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہوگی۔ ایک اور ہے آپ کا ملازم جو اس سے تھوڑا سا بہتر ہے، کہ وقت پہ جاؤں گا، ٹھیک کام کروں گا، جتنا ٹھیک کام کروں گا اتنا ہی مجھے فوائد زیادہ ملیں گے، اتنا ہی باس کی نظر میں میرا مقام اچھا ہوگا، مجھے زیادہ فائدے ملیں گے۔ اس کی اطاعت کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، اس کے فرائض کو ادا کرنے کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، اور یہ مجموعی طور پہ اس پہلے بندے کی نسبت ذہنی طور پہ بھی ریلیکس ہوگا۔ تیسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے جی انعام ملتا ہے نہیں ملتا ہے، سزا ملتی ہے نہیں ملتی ہے، مجھے اپنے باس سے محبت ہے، چونکہ محبت ہے لہٰذا جو اس نے کہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ آپ کے لیے آپ کا یہی ملازم سب سے زیادہ اچھا ملازم ہے۔ آپ بھی اگر کسی جگہ پہ کسی بندے کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں اپنی زندگی میں، کسی کی اطاعت آپ خوف سے کرتے ہیں تو اس اطاعت کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ کسی کی اطاعت آپ کرتے ہیں کسی لالچ میں تو تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کسی کی اطاعت آپ کرتے ہیں محبت میں آ کے، تو آپ چاہے شب و روز محنت کرتے رہنا، آپ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ آپ جتنا زیادہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو زیادہ لذت آتی ہے، اتنا ہی زیادہ آپ لطف محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ اور کہے، میں اور اس کی اطاعت کروں۔ یہ محبت کی اطاعت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں تین قسم کے، ایک وہ جو جہنم کے خوف سے اطاعت کرتے ہیں، ایک وہ جو جنت کے لالچ میں اطاعت کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کہ اس کو عبادت کا حقدار، عبادت کا اہل، عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اصل اسلام یہی ہے، اصل اسلام یہی ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ حضرت ابراہیم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تجھے تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، کس چیز میں؟ کس چیز میں امام بنا رہا ہے؟ اسی چیز میں محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور اطاعت کرنے کا ایک نمونہ بنا رہا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ایسے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ جس دل کو اللہ کہہ رہا ہے قلب سلیم۔ اب یہ سلیم کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے، اسلام بھی سلامتی سے نکلا ہے۔ تو قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کو تسلیم کرنے والا دل، وہ دل جس میں اللہ کی فرمانبرداری کے علاوہ اور کسی قسم کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ معصومین سلام اللہ علیہ مجمعین سے بعض احادیث میں ہے کہ پوچھا گیا کہ قلب سلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، جس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو نا، وہی قلب سلیم ہے۔ اور اس آیت سے پہلے ذکر ہے حضرت نوح کا۔ حضرت نوح کا ذکر ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر قلب سلیم کے ساتھ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر رب نے جو کچھ کہا، حتیٰ کہ اپنے پیارے بیٹے کے لیے کہا اس کے گلے میں چھری چلا دو، چلا دی۔ قلب سلیم یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے، اپنی میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے، اپنی میری محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام، کہنے لگا مولا میں آپ کے خاص شیعوں میں سے، میں آپ کے خاص شیعوں، ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم مولا کے بڑے خاص شیعہ ہیں۔ تو مولا نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابراہیم کی طرح سے صاحب قلب سلیم ہو۔ اگر تو تم ابراہیم کی طرح سے صاحب قلب سلیم ہو تو واقعی تم ہمارے شیعہ ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ کی اطاعت کے جذبے کے علاوہ کوئی اور جذبہ موجود ہے تو پھر خاص شیعوں میں سے نہیں۔ تو اسلام کا نفاذ، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے جو ہمارے لیے، ہم نظام کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ نظام وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جس کا نام ہے اسلام، اور وہ ڈنڈے کے ذریعے جسم پہ نہیں، وہ دل کے ذریعے جسم پہ نافذ ہوتا ہے۔ ہمارے دل پہ اصل حکومت ہوتی ہے، ہمارے جسم پہ اصل حکومت ہوتی ہے دل کی۔ جسم ادھر جاتا ہے جہاں دل جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا دل چاہے تو آئے ہیں نا، کوئی ڈنڈا آپ کے اوپر نہیں تھا، کوئی فورس نہیں تھی، کوئی یہاں پہ حاضری نہیں لگتی، کوئی جرمانہ نہیں ہوتا ہے، اور آنے والوں کے لیے کوئی انعام وغیرہ کا بھی کوئی چکر نہیں ہے کہ جو شخص آئے گا جس کی اتنی حاضریاں ہو جائیں گی اس کو پھر اتنا انعام دیا جائے گا یا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ آپ کے دل نے چاہا آپ لوگ آئے ہیں، آپ کا دل اس درس کا خواہش مند تھا، آپ کا جسم بھی آپ کے دل کے ساتھ، آپ کے دل کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو نظام جو اللہ نے بنایا ہے یعنی اسلام، جس نے ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، کیسے کرے گا؟ اسے اپنے دل کی طرف دل پر اسلام کی حکومت قائم کیے بغیر معاشرے میں اسلامی حکومت نافذ ہو ہی نہیں سکتی۔ بھول جائیں، بالکل بھول جائیں، حکومت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، منافقت ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں، اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں نا، تو لوگوں کے دلوں پہ کام کریں، پہلے اپنے دل پہ کام کریں کہ میرے اپنے دل پہ تو اسلام کی حکومت ہو ہی نہیں، اور میں جناب شروع ہو جاؤں آپ کے دل پہ اسلام کی حکومت قائم کرنا ہو گیا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں جس بھی چیز کا حکم دیا ہے پہلے میں نے خود عمل کیا، اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے پہلے خود اس سے روکا۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی شرائط ہی یہی ہے۔ شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا اور نہی از منکر کرنے والا خود اس معروف کو انجام دیتا ہو جس کا وہ حکم دے رہا ہے۔
اور خود اس منکر اور اس برائی سے دور رہتا ہو جس سے وہ لوگوں کو منع کر رہا ہے، ورنہ اثر ہی نہیں ہوگا۔ آپ بچے سے کہتے ہیں، ایک باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن پھر یہ بیٹا دیکھتا ہے کہ یہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے زبان سے بچے کو کہا کہ سچ بولنا ہے، عمل سے آپ نے بچے کو پیغام دیا کہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو ایک بات آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ایک بات آپ اپنے عمل سے کہتے ہیں، تو جو بات آپ اپنے عمل سے کہتے ہیں نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت بھی بنی ہوئی ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈز، جو عمل ہوتے ہیں نا ان کی آواز یہ زبان کی اور الفاظ کی آواز سے زیادہ اونچی ہوتی ہے، وہ زیادہ انسان کے دل پر اور انسان کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کے اوپر ہم توجہ رکھیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی نافرمانی اللہ سے غفلت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب آدمی اللہ سے غافل ہوگا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ضرور اس سے ہوگی، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں من کان ذاکرا للہ علی الحقیقہ فہو مطیع، جو شخص حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فہو مطیع، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا۔ ومن کان غافلا عنہ فہو عاصی، اور جو اللہ سے غافل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ فالطاعۃ علامۃ الہدایہ، اللہ کی اطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ ہدایت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ والمعصیۃ علامۃ الضلالہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ زبان سے بندہ کہتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے بندہ کہتا رہا کہ میں ائمہ معصومین کا ماننے والا ہوں، لیکن اگر عملی طور پہ وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نافرمانی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ اور ہدایت اور گمراہی ان دونوں کا سرچشمہ جو ہے وہ ذکر اور غفلت ہے۔ اطاعت اور نافرمانی ان دونوں کی بنیاد ذکر اور غفلت ہے۔ تو دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ جو نماز ہے اس کو اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، تاکہ اللہ کی یاد کی جو بیٹری ہے نا دل میں وہ نماز کے ذریعے سے چارج ہو جائے۔ انسان جب صبح اٹھے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے تو اسے پتا ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو بندے کا رب سے ہوتا ہے، وہ میرا حاکم ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا معبود ہے، میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا اطاعت گزار ہوں۔ دن کا آغاز ہو گیا، لگ گئے اپنے کام پہ، زہر کا وقت ہوا، بیٹری تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی، تو دوبارہ چارج کرو اور زہر کی نماز، پھر اب یا کا نام 8 رکعت مستحب ہے، 4 رکعت فرض ہے۔ کیونکہ دن میں انسان کی مشغولیت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا غفلت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ نے مستحبات زیادہ رکھے، نوافل ظہر اور عصر کے زیادہ رکھے۔ ظہر اور عصر کے نوافل 8 رکعت ہیں، ظہر سے پہلے عصر سے پہلے۔ اب یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی کہ ہم لوگوں نے روٹین ایسی بنا لی ہے کہ عام طور پر ظہر اور عصر کے نوافل پڑھے نہیں جاتے،
صبح کے نوافل پھر لوگ پڑھ لیتے ہیں، مغرب اور عشاء کے نوافل پھر پڑھ لیے جاتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر کے نوافل تو عام طور پہ ہمارے ہاں روٹین میں ہیں ہی نہیں. اور مساجد میں بھی جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے شاید ہی کہیں کوئی مسجد ہو جہاں ظہر اور عصر کے نوافل پڑھے جاتے ہیں. بابا اگر اللہ نے 8 رکھے ہیں تو وہ حکمت ہوگی نا کہ اللہ نے 8 رکھے ہیں. اللہ نے 8 رکھے ہیں، ہم نے سارے اڑا دیے. حکمت کیا ہے؟ چارج ہوتی رہے ذکر کی بات. اور اسی طرح سے پھر تھوڑی دیر بعد عصر کی نماز، تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز، سونے سے پہلے پھر اسی طرح سے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جو اصل میرا بندہ ہے نا، وہ سوتے وقت بھی اس کا دل جو میرے ساتھ جڑا رہتا ہے. یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، چاہے بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں، چاہے مزدوری کرنے کے لیے کھڑے ہیں، چاہے کسی کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. یذکرون اللہ قیاما قعودا، بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ سے کٹے ہوئے نہیں، اللہ سے ٹوٹے ہوئے نہیں. وعلی جنوبہم، رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں، پہلو بدلتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر وہ رنگ ڈھنگ پیدا کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو اس کا بہترین اور صحیح ترین رستہ یہ ہے کہ دل کے راستے سے. اسلام کا نفاذ دل کے راستے سے ہوگا، اسلام کا نفاذ دل کے ذریعے سے ہوگا. دل مانے لا الہ الا اللہ، دل کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دل کہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، دل کہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، دل یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے. تو جب دل پہ اللہ کی حکومت ہو گئی تو جسم کے اوپر خود بخود اللہ تعالیٰ کی حکومت بن جائے گی. اسلام کے نفاذ کا اصل طریقہ ہی ہوتا ہے. اور پھر اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ آج سے 1400 سال کے فیشن کے مطابق زندگی گزاریں. آج سے 1400 سال پہلے عربوں کا جو فیشن تھا اس فیشن کے مطابق زندگی گزارو. نہیں بھائی، اسلام یہ ہے کہ آپ کا لباس کیا ہے؟ آپ کا لباس ایک شریفانہ لباس ہو جس میں آپ کا تان ڈھنکا ہوا ہو. اسلام یہ مانگتا ہے آپ سے، خواہ وہ عربی لباس ہے، خواہ وہ پنجابی لباس ہے، خواہ وہ کوٹ پتلون ہے، خواہ کوئی بھی لباس ہے. اسلام کا لباس کے ساتھ کوئی ایسا چکر نہیں. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ آپ نے جناب اس دور کی طرح سے نیچے چٹائیاں بچھا رہی ہیں اور اس پہ رہ رہے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں اچھا اور قیمتی فرنیچر رکھا ہوا ہے؟ اسلام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. چٹائی بچھائی ہوئی ہے، چٹائی حلال کی ہونی چاہیے. صوفے رکھے ہوئے ہیں، صوفے حلال کی کمائی کی ہونی چاہیے. یہ اہم ہے. یہ کوئی اہم نہیں ہے کہ جناب ہے کیا. آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسلام کو غرض اس چیز سے ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت پہ چل رہے ہیں. آپ کی گاڑی حلال کی ہے تو آپ اسلام پہ چل رہے ہیں. اگر فرض کریں گدھا گاڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ حرام کیا تو خلاف اسلام جا رہے ہیں. یعنی پسماندہ رہنے کا مطلب اسلام نہیں ہے. آدمی کہے کہ میں آج سے 1400 سال پہلے کے حالات میں چلا جاؤں تو میں مسلمان ہو جاؤں. یہ اسلام نہیں. ہر دور کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو محسوس کریں. ہر دور میں جو سہولیات ہیں اگر آپ حلال کے طریقے سے افورڈ کر سکتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کرتا. آج کے دور میں رہیں، آج کے دور کے تقاضوں کو جانیں، آج کے دور کی ضروریات کو جانیں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسے اللہ کے احکامات کے مطابق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہتے ہوئے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں. یہ ہے اسلام. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دین. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنا.
یہ ہے اسلام کے نفاذ کا اصل طریقہ، اسلام کے نفاذ کا صحیح طریقہ۔ بچے کے دل کو آپ نے اسلام سے جوڑا نہیں، بچے کے دل کو آپ نے اللہ سے جوڑا نہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جناب بچہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو۔ کیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو؟ آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجز میں، آپ کے اخباروں میں، آپ کے میڈیا میں کہیں بھی دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہو نہیں رہا، تو پھر بچے اور آپ کی آنے والی نسلیں، ان کا دل کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا اور کیسے اسلام نافذ ہوگا؟ تو اسلام کا نفاذ، اس کے بغیر ہماری زندگی کوئی نہیں ہے، نہ یہ ہے نہ اگلی زندگی۔ یہ ہو بھی جائے تو اگلی زندگی اسلام کے بغیر کوئی نہیں۔ اور اسلام قلب سلیم کے اوپر نافذ ہے، پاکیزہ دل کے اوپر نافذ ہے۔ تو اسلام کو نافذ کرنے کا واحد حل، واحد رستہ، واحد ذریعہ جو تمام انبیاء نے اختیار کیا وہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ کام کیا جائے، اپنے دلوں کے اوپر کام کیا جائے۔ دل پہ کام نہیں کیا تو پھر اسلام کی باتیں ساری ظاہری باتیں ہیں، اور یہ اسلام اس قسم کا اسلام ہوگا کہ جیسے آپ بازار سے، کسی نرسری سے آم کا، سیب کا، کسی چیز کا درخت لے آئیں، اس درخت کی جڑیں کوئی نہ ہو، اور اس درخت کو لا کے آپ اپنے گھر کے اندر گاڑ دیں، تو کہنے کو تو وہ سیب کا درخت ہے، کہنے کو تو وہ انار کا درخت ہے، کہنے کو تو وہ آم کا درخت ہے، لیکن جب اس کی جڑ ہی نہیں ہے تو اس کی شاخیں بھی سوکھی ہوئی ہوں گی، اس کے پتے بھی سوکھے ہوئے ہوں گے، اس کا تنا بھی سوکھا ہوا ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کی برکات زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی۔ عمریں گزر جاتی ہیں روزہ رکھتے ہوئے، لیکن روزے کے نتائج کوئی نہیں ہوتے۔ عمریں گزر جاتی ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہوئے، لیکن نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، پھل حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دل پہ نہیں ہے اسلام۔ چند چیزوں کو ہم نے ایک روٹین میٹر کے طور پہ جسم کی حد تک اپنا لیا ہوا ہے، تو ایک ایسا درخت ہے ہماری زندگیوں کا اسلام جس کی جڑ کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں کے ذریعے سے معاشرے میں اسلام نافذ کرنے کا شعور پیدا فرمائے، اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔